بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے اللہ پاک کے کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو چلے زبردست کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اس کی جنجناہٹ کی پرواہ کیے بنا عرش نے بڑے مدبرانہ انداز میں سر ہلایا۔ آپ نے بتایا نہیں کون کون ہے آپ کے ساتھ؟ بنٹی ببلی تو ضرور ہوں گے، اس نے نوید اور ظفر کے نام بنٹی ببلی رکھے تھے۔ رکھو فون، ورنہ میں ابھی ماما کو فون لگا کر بتاتا ہوں کہ ڈرائیونگ کے دوران تم مجھے ڈسٹرب کر رہی ہو۔ آپ چھپا کہہ رہے ہیں مجھ سے؟ اس کی دھمکی نظر انداز کر کے عرش نے اپنے مخصوص جاسوسوں والے انداز میں آنکھیں چھوٹی کی۔ اللہ حافظ جہاں نے ہاتھ ہلا کر کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر واپس آیا تو مسکرا رہا تھا۔ شبی جو ان دونوں کی گفتگو کا مزہ لے رہی تھی انجان بن گئی۔ یہ میری چھوٹی بہن عرش تھی، اس نے گاڑی سٹارٹ کی، میں اسی کی بات کر رہا تھا۔ اچھا، وہ سر ہلا کر مسکرائی۔ مزید 15-20 منٹ کا راستہ ہے، اس نے فون سٹینڈ پر لگاتے ہوئے کہا۔ ایک بار کال کر کے انفارم کر دینا چاہیے کہ ہم پہنچ رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے رک جائیں۔ شبی کے مشورے پر اس نے سٹینڈ پر لگے فون سے ہی کال لگا کر اسپیکر پر کلینر سے بات کی۔ جب اس چھوٹے سے دیہات کے بس اسٹاپ پر پہنچے تو دور سے ہی بس اور بس کے باہر کھڑا کلینر نظر آ گیا۔ جہاں کہ گاڑی روکتے ہی وہ دروازہ کھول کر اس طرف دوڑ پڑی۔ بڑی لاپرواہ ہو تم، کلینر نے تافت سے سر ہلاتے ہوئے مراٹھی میں کہا۔ پتہ ہے مجھے بھی، اس نے بھی مراٹھی میں چڑ کر جواب دیا۔ جہاں قریب آیا وہ قدرے ایک طرف ہو کر بیگ کھول رہی تھی۔ وہ براؤن لڑکیوں والا بیگ تھا جسے عرش کو چڑھانے کے لیے وہ اور شبان زنانہ بیگ کہتے تھے۔ شبی نے فون اور والٹ کی موجودگی کا یقین کر لینے کے بعد فون پاور آن کیا۔ نوحہ کے ٹیکسٹ میسیجز تھے۔ پہلا میسیج تھا، کم ظرف عورت، فون نہیں اٹھانا ہے مت اٹھاؤ مگر آن تو رکھو۔ پھر دوسرا، امی کی تسلی کے لیے ایک میسیج ہی کر دو۔ تیسرا تھا، زندگی بھر معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ اگلا میسیج تھا، پہنچ گئی اپنوں میں۔ آخر میں لکھا تھا، مرو تم۔ اس نے تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے ٹائپ کیا، میں ٹھیک ہوں، بتا دینا۔ میسیج سینڈ کرنے کے بعد اس نے فون پھر پاور آف کر کے بیگ میں ڈالا۔ پانی کی بوتل منہ کو لگائی تو ایک دم بھوک کا احساس بھی جاگا۔ بیگ سے ایسے وقتوں کا سہارا پارلے جی نکالا۔ ممبئی شہر میں موسم کا مزاج بگڑے یا سیاسی درجہ حرارت بڑھنے لگے، سب سے پہلے متاثر ہوتے ہیں نقل و حمل کے ذرائع۔ کبھی کوئی حادثہ یا پھر لوکل ٹرین کی لائن میں کوئی تکنیکی خرابی۔ ان حالات میں آپ کو گھر پہنچنے میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو بس، ٹرین یا کسی مقام پر پھنس گئے تو وہیں گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ ایسے حادثوں اور مواقعوں کے لیے صفورہ سب کے بیگ میں ہمیشہ کچھ بسکٹ اور پانی کی بوتلیں رکھنے کی ہدایت کے ساتھ گاہے بگاہے بیگ میں موجود چیزوں کی موجودگی کا خود دیکھ کر یقین کرتی تھی۔ پیکٹ کھول کر بسکٹ کھاتے ہوئے اس نے سامنے دیکھا تو جہاں والٹ سے نوٹ نکال کر کلینر کو دے رہا تھا۔ نوٹ تھام کر اس نے پورے دانتوں کی نمائش کی اور شبی پر ایک نگاہ ڈال کر بس میں چڑھ گیا۔ بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، قریب آ کر اسے بسکٹ کھاتے دیکھ کر جہاں نے اعلان کیا تو شبی نے جٹ پارلے جی کا پیکٹ اسے پیش کیا۔ ناشتے کا وقت ہو رہا ہے، اس کی پیشکش نظر انداز کر کے جہاں نے ذرا فاصلے پر بنے ہوٹل کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں چل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ اسے شکریہ کے ساتھ وہ نوٹ لوٹانا تھا جو ابھی اس نے کلینر کو دیا تھا، اور کچھ شدید بھوک کا احساس تھا کہ وہ چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لی۔ 3 ہوٹلوں میں سے نسبتاً غنیمت ہوٹل کا انتخاب کر کے وہ سیدھا کاؤنٹر پر گیا، جبکہ شبی ٹوٹے چھوٹے سے واش روم کی طرف وہ فارغ ہو کر آئی تو وہ ٹیبل پر بیٹھا رومال سے گیلا چہرہ اور ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی ویٹر بھی حاضر ہو گیا۔ فی الوقت یہی اویلیبل تھا۔ اس نے سامنے کے انڈا برجی اور مسل پاؤ کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ نیا کمبینیشن ہے۔ شبی نے مسکرا کر ایک پلیٹ اپنے آگے کی اور صحیح معنوں میں دائیں بائیں اور سامنے سے بے خبر ہو کر پلیٹ پر ٹوٹ پڑی۔ جہاں نے بڑی دلچسپی سے اس منظر کو دیکھا۔ جہاں اس نے دوسری پلیٹ اپنے آگے کھینچی۔ جہاں مرزا نام ہے میرا۔ تیزی سے چلتے ہاتھ اور منہ روک کر شبی جی بھر کے شرمندہ ہوئی۔ کیا بھوکے ننگوں کی طرح ٹوٹ پڑی میں، حد ہے، اس نے خود کو کوسا۔ شبی شیخ، اس نے خجل چہرے کے ساتھ اپنا تعارف کرایا۔ اسے جہاں کا یہ بھی مزے لیتا ہوا محسوس ہوا۔ جہاں نے اس کی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا، گویا کہہ رہا ہو جاری رکھو، اور خود اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ دونوں ہی رات سے بھوکے تھے، سو خاموشی سے اپنی پلیٹیں صاف کرتے رہے۔ چائے یا کافی؟ ویٹر خالی پلیٹیں لینے آیا تو جہاں نے دریافت کیا۔ چائے۔ شبی کو اس وقت چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ ویٹر سے چائے کا کہنے کے بعد جہاں نے اس سے پوچھا، تمہیں جانا کہاں ہے؟
اس کی بتائی جگہ کا نام اس کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ شبی نے بیگ سے چھوٹی ڈائری نکالی اور پتے والا صفحہ کھول کر اس کے سامنے رکھا۔ جہاں نے گوگل میپ پر اس جگہ کا نام لکھ کر فون ٹیبل پر رکھا۔ زیادہ دور نہیں ہے، میری منزل یہ ہے اور تمہاری یہ، مجھے یہیں سے گزر کے آگے جانا ہے، میں رستے میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ وہ اسکرین پر انگلی کے اشارے سے اسے بتا رہا تھا۔ وہ چپ رہی، کشمکش اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھی۔ آنسٹلی، حالات حاضرہ کے مد نظر تمہیں یوں تنہا سفر نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی اس انجان روڈ پر پہلی بار۔ تمہارے پاس اس بیوقوفی نما بہادری کی کوئی وجہ ہو، لیکن مجھے یہ مناسب نہیں لگتا کہ ایک ہی راستے پر ہم الگ لگ جائیں۔ اس کی صاف گوئی پر وہ جزر بزر ہوگی۔ ویسے بھی مما نے تمہیں گھر تک پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ تبھی ویٹر بل لے کر آ گیا۔ اس نے سوریت سے بیگ کھول کر والٹ نکالا۔ جہاں اپنا والٹ نکالتا تب تک اس نے ویٹر کو بل کے ساتھ پیسے تھما دیے تھے۔ تم نے کلینر کو کتنے پیسے دیے؟ حساب برابر۔ جہاں نے دور جاتے ویٹر کی طرف اشارہ کیا اور جہاں کھڑا ہو گیا۔ وہ باہر نکلا تو شبی بھی اس کے پیچھے دوڑی۔ جہاں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا، مگر وہ بیگ سینے سے لگائے باہر ہی کھڑی تھی۔ جہاں نے ہارن بجا کر اسے متوجہ کیا۔ شبی نے اس کی طرف پشت کی اور آنکھیں میچ کر سر اٹھا کر دعا مانگی۔ یا اللہ، پیپر سپرے ہے میرے پاس، پھر بھی تیری مدد درکار ہے۔ ایک لمبی سانس لے کر وہ جہاں کے برابر والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ بیوقوفی نہیں ہے، ہمارے کالج میں ریگولر سیلف ڈیفینس ورکشاپ ہوتی تھی اور میں نے ایک بھی مس نہیں کی تھی۔ سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے اس نے جہاں کو آگاہ کیا۔ اور تھوڑے بہت کراٹے بھی جانتی ہوں میں۔ جہاں کا کہکا بڑا بے ساختہ تھا۔ یہ میرے لیے اطلاع ہے یا وارننگ؟ جہاں نے سوچا۔ گڈ۔ ایک توصیفی نظر اس پر ڈال کر جہاں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ دونوں ہی چپ چاپ اپنے خیالوں میں گم تھے۔ بڑی دیر بعد فون کی آواز پر دونوں کے خیالات کا تسلسل ٹوٹا۔ مام کالنگ۔ دونوں نے ایک ساتھ فون کو دیکھا۔ جہاں نے ڈیش بورڈ کے گلو باکس سے بلوٹوتھ ہینڈ سیٹ نکال کر کان میں لگایا۔ السلام علیکم ماما۔ ہاں، کر لیا ہے؟ نہیں، جا رہے ہیں، راستے میں ہیں۔ اوکے، پہنچ کر کال کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس لیے تسمیاً اختصار سے کام لیتے ہوئے فون رکھ دیا تھا۔ مما پوچھ رہی تھی تمہیں گھر ڈراپ کیا یا نہیں؟ ہینڈ سیٹ کان سے نکالتے ہوئے جہاں نے اسے دیکھا۔ وہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ ویسے میرا خیال ہے کہ تم اپنے گھر نہیں جا رہی ہو۔ اس کے فکرے کا اپنے گاڑی سے ٹھا کر کے لگا۔ سوری۔ اس کا متغیر چہرہ دیکھ کر جہاں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ حد پھلانگ گیا ہے۔ میرا گھر ممبئی میں ہے۔ وہ جلد ہی سنبھل کر گواہ ہوئی تھی۔ اس کے اندر بیٹھی سفورہ کی شبیہ تہمت سہارانہ مسکرائی تھی۔ اس کے اندر چل رہے مذاکرات میں دھڑا دھڑ اٹھ رہے سوالات اور نئے نئے امڑتے خیالات اسے پاگل کرنے کو تھے۔ کچھ دیر پہلے ملا یہ اجنبی سامعہ بن کر اسے پاگل ہونے سے بچا سکتا تھا، اور پھر ذرا دیر بعد اس اجنبی سے دوبارہ ملنے کا کوئی امکان بھی نہیں تھا۔ اور یہ بھی ہے کہ اس انجان راستے پر میں پہلی بار سفر کر رہی ہوں۔ اس نے کھڑکی کے شیشے کے پار گزرتے سرسبز و شاداب اور خوشنما منظر کو دیکھا۔ کل تک مجھے بھی علم نہیں تھا کہ اس علاقے سے میرا اتنا گہرا اور قریبی تعلق ہے کہ آج میں یہاں پہنچ جاؤں گی۔ جہاں نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ ایک بار پھر اس نے پیروں سے لوفرز نکالے اور پیر موڑ کر سیٹ پر رکھ لیے۔ اب اس کی نظریں سامنے سڑک پر تھی۔ کل تک میری ایک پرفیکٹ فیملی تھی۔ ابو 4 سال پہلے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، پھر بھی ہم ایک طرح سے مکمل تھے۔ میں، نوحہ، صفی اور امی۔ گلے میں اٹک رہے پھندے نے اسے چند پلوں کے لیے روک دیا تھا۔ لیکن کل میں نے جانا کہ ابو کے بعد وہاں میرا کوئی نہیں۔ میں چھوٹی تھی، نہ سمجھ تھی۔ تب تک سمجھ میں آتا ہے کہ کسی نے مجھے نہیں بتایا۔ لیکن اس کے بعد تو یہ سراسر زیادتی ہے، حق تلفی ہے۔ مجھے میرے پیدائشی اور بنیادی حق سے محروم رکھا گیا، اور میں یک طرفہ معاملہ سن کر کیسے مان لوں کہ مجھے سنائی گئی کہانی سچ ہے؟ وہ لاشعوری طور پر اپنے اقدام کو جائز ٹھہرانے کے جواز ڈھونڈ رہی تھی، مگر حقیقتاً اس کا ہر جملہ خود عزیزی کی مثال تھا۔ میں نے کچھ غلط کیا ہے، نہ کچھ غلط کہا ہے۔ شبی نے سڑک سے نظر ہٹا کر جہاں کو دیکھا، جیسے وہ ابھی اس کی تائید کرے گا۔ یہ رڈل میری سمجھ میں آئے تو بتاؤں، صحیح کیا اور غلط کیا؟ جہاں نے اس الجھی لڑکی پر ایک نرم نگاہ ڈالی۔
میں اس ہستی سے ملنے نکلی ہوں جس نے مجھے جنم دیا ہے۔ الفاظ کے انتخاب میں اسے کچھ وقت لگا۔ اس کا دل ماں کہنے کے لیے آمادہ نہیں ہوا تھا، اور اس ہستی کے وجود سے میں کل تک بے خبر تھی۔ اوہ! جہاں نے ابرو چکا کر سر ہلایا۔ کئی لمحے چپکے سے سڑک گئے۔ اس حقیقت کے باوجود اگر تمہاری فیملی پرفیکٹ تھی، کچھ دیر سوچنے کے بعد جہاں آستگی سے بولا تھا، تو اس حقیقت کے کھل جانے کے بعد بھی پرفیکٹ ہی ہونا چاہیے۔ اس کی اس گہری بات پر ہاتھ باندھے بیٹھی صفورہ کی شبیہ بڑے انداز سے اترائی تھی۔ اس نے پیر نیچے کر کے لوفرز پہن لیے۔ آرام سے بیٹھو، بیگ پیچھے سیٹ پر رکھ دو۔ اس کی بے آرامی دیکھ کر جہاں نے مشورہ دیا۔ شبیہ نے عمل کرتے ہوئے بیگ فوراً پچھلی سیٹ پر ڈال دیا۔ کوئی میرا حال نہیں سمجھ سکتا۔ اسے ایک دم رونا آ گیا۔ کون سے کالج سے ہو؟ لمبی خاموشی گمبھیر ہونے لگی تو جہاں نے پھر بات شروع کی۔ اس سال میرا ماسٹر مکمل ہو گیا ہے۔ سائنس یا آرٹس، کامرس، آگے جاب یا بی ایڈ؟ اس کی بات کے بیچ ہی وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ آگے تو اس کے بڑے پلان تھے کہ ماضی نے سامنے آ کر مستقبل غیر یقین کر دیا تھا۔ امی کا کوچنگ سینٹر ہے، وہی امی کے ساتھ پڑھاتی ہوں۔ اور تم؟ اسے رونا آئی جا رہا تھا، سو ایسے میں خاموش بیٹھنا آنسو کو ہوا دینے کے مترادف تھا۔ MBA کے بعد ابو کے ساتھ بزنس میں ہی لگا ہوں۔ ممبئی سے ہی ہونا، اپنے شہر والوں کو پہچاننا آسان تھا۔ جہاں نے سر ہلا کر ہاں کہا۔ کہاں جا رہے ہو؟ آج دوست کی شادی میں۔ اس کے انداز پر وہ ٹھٹکی۔ کہاں ہے شادی؟ رتنا گری سے آگے بیچ کے قریب ایک ریزورٹ میں ہے۔ اس نے رشک سے سر کو جنبش دے کر بویں چڑھائی۔ اگر خبر پڑتی ہو تو سبحان ملک کو جانتی ہوگی، وہ سیاستدان سبحان ملک جو فی الحال… ہاں وہی، سبحان ملک کی بیٹی کی شادی ہے۔ شبیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تمہارے ابو کا نام کیا ہے؟ اس کا سوال سمجھ کر وہ ہنس دیا۔ میرے ابو سیاستدان نہیں ہیں، وہ عام سے انسان ہیں۔ صاحبہ میری کلاس میٹ اور دوست تھی۔ اچھا دوست تھی، اور تم اتنی دور اس کی شادی میں شریک ہونے جا رہے ہو؟ مسلسل ایک ہی نچ پر چل رہے ذہن کو تبدیلی کی ضرورت تھی، اور جہاں کی باتوں نے اسے دلچسپی کا سامان مہیا کر دیا تھا۔ اس کے بدلتے موڈ کو محسوس کر کے جہاں مسکرایا۔ دوست کے علاوہ اس سے وہ پہلی لڑکی ہونے کا شرف حاصل ہے جو مجھے پسند آئی تھی۔ صرف پسند آئی تھی؟ معاملہ اس سے آگے بڑھا ہی نہیں، کیونکہ وہ سیاستدان کی بیٹی تھی۔ نہیں، مجھے لگا کہ مما اسے اپروو نہیں کریں گی۔ مطلب صرف شروعات تھی، اور وہ بھی یک طرفہ۔ کاش یہ یک طرفہ ہی رہتی۔ جہاں نے دل میں سوچا، تمہاری کلاس میٹ جسے پسند کرنے کے بعد بھی تم نے دوست تک ہی محدود رکھا، اور اب اتنی دور اس کی شادی میں تنہا شریک ہونے جا رہی ہو، اور وہ بھی شاید گھر والوں سے جھوٹ کہہ کر۔ نقطے سے نقطہ جوڑ کر اس نے واضح خط بنانے کی کوشش کی۔ میں اجنبی ہوں اور کچھ گھنٹے بعد تمہیں دوبارہ ملوں گی بھی نہیں، اس لیے دروغ روئی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ سچ کہنے میں کوئی ضرر۔ اس نے مسکرا کر وضع کیا۔ جہاں نے پرسوچ نظر اس کی سمت کی۔ ظفر اور نوید بھی اس کے اچانک شادی میں جانے کے فیصلے پر حیران تھے۔ پہلی بار اس نے تسمیہ سے بھی جھوٹ کہا تھا کہ وہ دوست کی شادی میں جا رہا ہے، اور باقی دوست ماں ظفر اور نوید کے پہلے ہی نکل گئے ہیں۔ آدھا راستہ طے کر لینے کے بعد وہ خود بھی کشمکش میں تھا کہ آگے سفر جاری رکھے یا پلٹ جائے۔ شبیہ پر نظر پڑنے سے پہلے مما سے بات کرتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا کہ لوٹ جانا چاہیے۔ اس نے شبیہ سے نظریں پھیر کر راستے پر مذکور کی۔ صاحبہ میری پسندیدگی سے واقف تھی۔ اس نے میرے وہیں رک جانے کو ریجیکشن اور کسی حد تک انسلٹ کی طرح لیا۔ اس کے رویے اور رد عمل سے ظاہر تھا کہ وہ بہت ہرٹ ہوئی ہے۔ اس نے براہ راستہ یا صاف لفظوں میں کبھی کچھ نہیں کہا۔ ہماری دوستی تو قائم رہی، مگر ہمارے بیچ ایک اندیکھی سرد جنگ ہمیشہ چلتی رہی۔ وہ باتوں باتوں میں یا کبھی مباحثے کے دوران یہ جتانا نہیں بھولی تھی کہ مما کی وجہ سے میں نے اپنی فیلنگز کا گلا گھونٹا ہے۔ ان شارٹ وہ ہر طریقے سے یہ کہا کرتی تھی کہ دیکھتی ہوں کیسے مجھ سے بہتر کوئی ملتی ہے، اور کیسے تمہاری مما تمہاری پسند کو بخوشی اپناتی ہیں۔ اور پھر وہ ذرا ٹھہرا۔ کل جب اس نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا کہ میں شادی میں آ رہا ہوں نا،
تب اس نے اعتراف کیا کہ آج بھی اسے یقین ہے کہ کالج میں میں اس سے محبت کرتا تھا، لیکن مما نے اسے ریجیکٹ کر دیا تھا، اور یہ کہ آج بھی میں اسی لیے تنہا ہوں کہ اسے بھول نہیں پایا ہوں، جبکہ اس کی دونوں بلکہ تینوں باتیں غلط ہیں۔ تینوں باتیں غلط کیسے؟ مجھے اس سے محبت نہیں تھی، مما نہ کبھی اس سے ملی نہ کبھی اسے دیکھا، تو ریجیکٹ کہاں سے کرتی؟ اگر تمہاری مما صاحبہ سے ملی ہی نہیں تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ انہیں پسند نہیں آئے گی؟ فرسٹ ایئر میں صاحبہ کو پہلی بار دیکھنے اور سرسری ملاقات کے بعد وہ مجھے اچھی لگی تھی، پھر جلد ہی ہمارا گروپ بن گیا۔ اس کے بعد اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا، کیونکہ اس دنیا میں میری مما کو مجھ سے بہتر کوئی اور نہیں جانتا، میرے ابو بھی نہیں۔ جہاں کے یقین پر شبی نے اسے ستائشی نظروں سے نوازا۔ ویسے اگر صاحبہ بھی تمہاری مما سے کبھی ملی نہیں تو اسے کیوں لگا کہ انہوں نے اسے ریجیکٹ کیا؟ ہا ہا ہا، سبھی کو میرے اور مما کے اسپیشل بانڈ کا پتہ ہے، میرے لیے ان کے گرین سگنل سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اسے ذرا دیر پہلے والی ماں بیٹے کی گفتگو یاد آ گئی۔ میری پیدائش کے وقت میری مما کی عمر پورے 18 سال بھی نہیں تھی، جہاں کی بات پر اس کا حیران ہونا عجب نہیں تھا۔ ابو اور مما کا ایج ڈیفرنس 12 سال ہے، یوں سمجھو میں اور مما ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں۔ اپنی بات پر وہ خود ہی ہنسا۔ کم عمری میں ذمہ داریاں اور نامساعد حالات کے باوجود انہوں نے بڑی محبت، محنت اور لگن سے اپنا گھر جنت بنایا ہے۔ اگر آج وہ ابو اور ہم تینوں کی زندگی کا محور ہیں تو وہ یہ ڈیزرو کرتی ہیں۔ شبی کے اندر بڑی محبت، محنت اور لگن سے اپنا گھر جنت بنایا ہے کی تکرار ہونے لگی تھی۔ میری نانی کے انتقال کے بعد نانا نے دوسری شادی کر لی تھی، اور دوسری نانی ٹپیکل کہانیوں والی سوتیلی ماں تھی۔ جہاں اپنی کہے جا رہا تھا اور شبی کا چہرہ طریق ہو گیا۔ مما اس وقت 10-11 سال کی تھی۔ یا ہماری دادی صدا کی مریض، ابو گھر میں سب سے بڑے تھے، سو گھر سنبھالنے کے لیے ایک عدد میڈ کے کل وقتی انتظام کی خاطر ابو کی شادی مما سے کرا دی گئی۔ میری مما 17 سال کی عمر میں گھر کے کاموں میں طاق ہو چکی تھی۔ اس نے رک کر ایک گہری سانس لی۔ ابو نے دونوں چچا اور دونوں پھوپھیوں کی تعلیم اور شادی کی ذمہ داریاں نبھائیں، اور مما نے اتنا بڑا خاندان سنبھالا تھا۔ جہاں وہ صرف رشتے میں بڑی تھی، عمر میں باقی سب ان سے بڑے تھے، مگر کسی نے انہیں عمر کی رعایت نہیں دی تھی۔ خیر وہ وقت گزر گیا۔ دادا کے بعد جائیداد اور بزنس کی تقسیم ہونے پر جب سب علیحدہ ہوئے، تب جیسے مما اور ابو نے پہلی بار ایک دوسرے کو دیکھا اور بڑی خوش دلی سے مسکرا رہا تھا۔ اب وہ اس کھوئے وقت کی بھرپور طریقے سے تلافی کرتے ہیں۔ ان کی قربانیوں اور اچھی نیت کا ثمر ہے کہ آج ہماری فیملی ہر لحاظ سے سب سے خوشحال ہے۔ بات کے اختتام پر وہ شبی کو دیکھ کر مسکرایا، جو ابن وہ بھی مسکرائی تھی، مگر اندر ذرا دیر پہلے والا سکون غائب تھا۔ تم سب سے بڑے ہو؟ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا۔ دوستو، کہانی ابھی باقی ہے۔ اس کہانی کا اگلا حصہ جلد ہی لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے سپورٹ کریے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔